بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ سہو ایک بندے پر واجب تھا لیکن وہ بھول گیا، سلام پھیر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو سجدہ سہو یاد آیا تو اسی ٹائم سجدہ کر لے اور پھر تحیات پڑھ کے دوبارہ سلام پھیر سکتا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ ہاں۔ ومن سلم اور جس نے سلام پھیرا، یرید به قطع الصلاۃ، اس کا ارادہ اس سے نماز ختم کرنے کا ہے، وعلیہ سہو، اور اس پر سہو لازم تھا، فعلیہ اس پر لازم ہے کہ اب دوبارہ سجدہ سہو کرے، لأن هذا السلام، کیونکہ یہ سلام غیر قاطع، نماز کو قطع کرنے والا نہیں ہے۔ نہیں ہے یہ بات سمجھ میں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ونیت، اور اس کا جو نیت ہے کہ سلام اس نے قطع کرنے کے لیے کیا، وہ مشروع چیز کو تبدیل کرنا ہے تو لہذا وہ لغو ہوگی۔ ومن شک فی صلاتی، اور جس نے شک کیا اپنی نماز میں، فلم یدری، اس کو پتہ نہیں چلا، ثلاثاً صلی ام اربعاً، تین پڑھی ہیں یا چار، اب کیا کریں؟ وذالک اول ما عرض له، اور یہ اس کو پہلی مرتبہ پیش آیا ہے زندگی میں، استانف، نماز نئے سرے سے پڑھے، نماز ہے نہیں ہے بات میں، نماز سلام پھیر کے دوبارہ پڑھے، نئے سرے سے پڑھے، جب زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا ہے تو ہاں۔ یہ قولی علیہ السلام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اذا شک احدکم فی صلاتہ، جب شک ہو جائے تم میں سے کسی ایک کو اپنی نماز میں کہ انہ کم صلی، کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے، فلیستقبل الصلاۃ، تو نماز نئے سرے سے پڑھے، وإن کان یعرض له کثیرا، اور اگر اس کو بہت زیادہ یہ معاملہ پیش آتا رہتا ہے، بنا علی اکبر رائہ، تو بنا کرے اپنی رائے میں سے جو غالب رائے ہو اس پر، چار پہ تو چار پہ، تین پہ تو تین، لقول علیہ السلام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من شک فی صلاتہ، اس کو شک ہو جائے اپنی نماز میں، فلیتحری الصواب، تو درست کی تحری کرے، یعنی درست کو سوچے اور تلاش کرے۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ رَأْيٌ، اور اگر اس کی کوئی رائے نہیں ہے، بالکل پتہ ہی نہیں کیا پڑھا ہے، بنا علی الیقین، تو بنا کرے کس پر؟ یقین پر، لقول علیہ السلام، یعنی چار اور تین میں فرق آیا تو تین سمجھے، یقین کیا ہے؟ تین، تین رے دو، چار اور تین میں شک ہوا تو چار نہیں ہوئی گئی تو تین تو ہوئی ہوگی، آئی بات سمجھ میں؟ اگر چار ہو گئی تو پھر بھی تین پڑھ، نہیں آئی بات سمجھ؟ اور اگر دو اور تین میں اس کو شک آئے تو دو سمجھ لے، کیا؟ لیکن ایک کام کرے گا، دو کام کرے گا، ایک کیا، جس رکعت میں آخری رکعت ہونے کا شک ہوگا اس میں اتحیات میں بیٹھے گا، اس میں اتحیات میں بیٹھے گا، مثلا تین اور چار میں شک آیا، تین تو شمار کر لے گا لیکن تیسری میں اتحیات میں بیٹھے گا، ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو، سمجھا؟ اور چوتھی میں بھی اتحیات میں بیٹھے گا، پھر سجدہ سہو بھی کرے گا، کیونکہ مثال طور اگر 5 ہو گئی ہوں تو اس کا آخری تشہد بھی نہیں چھوٹے گا، اور سجدہ سہو کرنے سے وہ جو ایک رکعت زیادہ ہو گئی، مثال اگر ہو گئی تھی تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی تاخیر سلام کی وجہ سے، سمجھا؟ اور اگر 4 ہوئی ہیں تو پھر تو بات ہی ختم، نہیں ہے یہ بات سمجھ میں؟ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ رَأْيٌ، اور اگر اس کی کوئی رائے نہیں ہے تو بنا علی الیقین، تو بنا کس پر کرے؟ یقین پر کرے، لقول علیہ السلام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من شک فی صلاتی، جس کو شک ہو جائے اپنی نماز میں، پر اس کو پتہ نہ چلے کہ تین پڑھی ہیں چار، تو بنا کرے عقل پر، والاستقبال بالسلام اولا، اور جو نئے سرے سے اگر پڑھ رہا ہے تو سلام کے ساتھ زیادہ بہتر ہے، اس کو نئے سرے سے پڑھنا اور نماز کو توڑنا، ٹھیک ہے؟ ہاں، لأنه عرف محللا، کیونکہ سلام جو ہے وہ محلل
ہے اس کا پتہ چلا ہے اس کا محلل ہونا دون الکلام نہ کہ کلام. نماز اگر توڑ رہا ہے تو اس کو سلام سے توڑے نہ کہ کلام سے. ومجرد نیت تلغو، اور محض نیت کرنا نماز کے ختم کرنے کی وہ کیا ہے؟ لغو ہو جائے گی. وعند البناء علی الاقل، اور کم پر بنا کرنے کے وقت یقعد فی کل موضع، قاعدہ کرے ہر اس جگہ میں یتوہم آخر صلاتی، جس میں وہم ہو اس کو نماز کے آخر ہونے کا، پہلا تصیر تارکن فرض القاعدہ، تاکہ نہ ہو وہ قاعدے کے فرض کو چھوڑنے والا. آئی بات سمجھ میں؟ واللہ اعلم. چلو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.